اچھے لگ رہے ہیں, لک آپ کی اچھی لگ رہی ہے, بوبی دیول ٹائپ لک آ رہی ہے, جوکس اپارٹ. آپ پہلے سے کافی مشکل میں ہیں, تھوڑی سی مشکل آپ کی بڑھاتا ہوں میں. کچھ لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ چھوڑ کے جانے سے پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہوا ہے, اگر وہ نہ جاتے تو؟ یہ فیاض الحسن چوہان جیسے جو جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹ ڈاگز ہیں, یہ جو ہے نا بالکل فردوس عاشق اوان جیسے, یہ جنہوں نے ضرورت سے زیادہ, وہ جو چوہان تھا وہ گرفتاری سے پہلے تو بڑکے مارا تھا کہ میں پتہ نہیں اللہ معاف کرے جو ہے نا بڑکے وہ مار رہا تھا آسمانی قسم کی. تو ہاں جی, ہمیں یاد ہے وہ جیل کے سامنے کاغذ پکڑا ہوا تھا, ہاتھ میں پتہ نہیں جھنڈا پکڑا ہوا تھا, اور بڑے آزادی کا مجاہد تھا. یہ حقیقت میں بڑے غلیظ آدمی. اچھا, یہ ہماری پارٹی. اس کے بعد زبیر بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, اب جبکہ آپ پہلی مرتبہ اس سارے عرصے میں آج میڈیا پہ آئے ہیں, کیمرے کے اوپر آئے ہیں, آگے کا کیا لائحہ عمل ہے آپ کے لیے؟ اور یہ اگلے دن فرما رہا تھا یہ پنجاب کا سی ایم کے حرام کھانے والے پہ لعنت. تو یہ واحد آدمی ہے جو میں نے دیکھا ہے جو اپنے آپ پہ خود بڑے فخر سے لعنت بھیج رہا ہے. پروگرام تو وہ حامد میر اپنے ویلاگ میں کہہ رہا ہے کہ مجھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ نے کہا کہ آپ ہمیں لسٹ دیں ان گمشدہ افراد کی جو غائب ہیں, ہم ان کو ریلیز کروائیں گے. حامد میر کہتا ہے, یا شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا, میں آپ کو بتا دوں, وہ کہتا ہے میں نے 50 لوگوں کی لسٹ دی ان کو, ثناء اللہ, رانا ثناء اللہ آپ کا وزیر داخلہ, اور عطا تارڑ, ان لوگوں کو میں نے 50 لوگوں کی لسٹ دی, اور انہوں نے ان کو نکال کے مارنا شروع کر دیا. یہ تو صاف الفاظ میں اس نے کہہ دیا یہ تو قاتل ہیں. اگر حامد میر کہہ رہے تو یا تو حامد میر کو گرفتار کر لیں اگر غلط کہہ رہے تو. بالکل ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو فوری طور پہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کروا دیں. وہ ایک شعر ہے, آزاد منش انسانوں کے دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں, یا تختہ سولی پھانسی کا یا تخت مقام آزادی کا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز. آج کا یہ اہم ولاگ میرے ساتھ ایک گیسٹ ہیں جو پچھلے تقریباً 8 مہینوں سے منظر عام پر نہیں ہے, بہت اہم شخصیت ہیں سیاست کے حوالے سے, تحریک انصاف کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر خان نیازی صاحب. ویلکم جی زبیر بھائی آپ کو علی زئی ولاگ. علی زئی, جزاک اللہ آنے کے لیے, وقت دینے کے لیے اس مشکل صورتحال میں. جیسے میں نے آپ سے وقت مانگا وہ میں ہی جانتا ہوں. آج آپ سے کافی باتیں کرنا چاہوں گا, بہت ساری باتیں آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, یہ جو گیٹ اپ ہمیں نظر آ رہا ہے اس حال میں کیسے پہنچے, کیا وجوہات تھیں اور کہاں پر تھے اتنا عرصہ؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, اور جس طرح ایک ٹریل اور ایک سیریز آف ایف آئی آرز اور معاملات چل رہی ہیں, اور جس طرح خان صاحب کی اور پارٹی کی سینئر قائدین کی جس طرح کی ہدایات تھیں اس کے مطابق خان صاحب چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے نا معاملات میں بچے رہیں, کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم پہ کسی فارمیٹ میں اپنا پیغام اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے رہیں. اور وہی ہم نے کیا, اور تمام لوگ شروع میں, بٹ آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے کہ معاملات خراب ہوتے گئے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے جو نا انہوں نے پکڑا. جو بھی میں سمجھتا ہوں جس طرح کی سچویشن میں ان کو رکھا گیا, اور جیسے جیسے ان کے ساتھ معاملات کیے گئے, پھر پریس کانفرنسز کروائی گئیں, اغوا برائے بیان ہوئے, تو ہم اغوا برائے بیان سے بچے ہوئے ہیں. زبیر صاحب یہ بتائیے گا, ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے فیصل جاوید خان کی ایک تصویر دیکھی, اس کے علاوہ زرتاج گل صاحبہ کو اس دن دیکھا جلسے میں, ورچوئل جلسہ جو ہوا, اور سوری صاحب جو ہیں آپ کے ڈپٹی سپیکر تھے انہیں دیکھا. تمام لوگوں کے جو لک ہے, کسی کے بال بڑے ہیں یا پھر کسی نے شیو کر لی ہے, جیسا کہ آپ کو آج میں پہلی مرتبہ اس لک میں دیکھ رہا ہوں. اور میں نے بھی جب آپ نے مجھے بیک سٹیج دیکھا میں نے تمہیں پہچان نہیں آپ کو سکا. ایسی کیا وجہ ہے, ایسے کون سے حالات ہیں آپ کے اوپر جن کی وجہ سے آپ کو شیو تک کروانے کا وقت نہیں ملتا, بال تک کٹوانے کا ٹائم نہیں ملتا, یا پھر یہ خود آپ نے اس لک کو کیری کیا ہوا ہے تاکہ آپ نظروں سے بچ سکیں؟
دیکھیں میں اصل میں خط رکھتا ہوں, داڑھی کا نا میں خط رکھتا ہوں, وہ بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے, وہ نائی کے بغیر اس طرح سے مینٹین نہیں ہوتا. اچھا تو میں کلین شیپ کرنا نہیں چاہتا تھا, تو میں نے اچھا کہا چلو داڑھی سنت بھی ہے, اور داڑھی کے ساتھ بھی چہرہ, مجھے پورا یقین تھا کہ داڑھی کے ساتھ کوئی چہرہ خراب نہیں ہوتا, داڑھی کے ساتھ چہرہ بہتر ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس کو آنے دیا, میں نے کہا ٹھیک ہے جتنا عرصہ یہ معاملات ہیں ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے کیری کر لیتے ہیں. آنیسٹلی اچھے لگ رہے ہیں لک, آپ کی اچھی لگ رہی ہے, بوبی دیول ٹائپ لک آ رہی ہے. جوکس اپارٹ جوکس اپارٹ, بہرحال تھوڑا سا بتائیں کہ جب سے یہ کریک ڈاؤن ہوا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, اس کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت, پی ٹی آئی کے کارکنان, بہت سارے لوگوں کو نامزد کیا گیا, ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہوا, ایف آئی آریں ہوئیں. اس کے بعد یہ جو وقت آپ گزار رہے ہیں, یہ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں اس وقت کو؟ ظاہر ہے اتنی بڑی ایک طاقت جو آپ کے پیچھے ہے آپ کو پکڑنے کے لیے, تو کیسے آپ نے خود کو اسکپ رکھا؟ دیکھیں یہ بھی ایک, یہ کسی قید سے کم نہیں ہے, یہ قید ہی ہے. اگر آپ کسی حوالے سے بھی جب آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں کسی جگہ پہ, اپنے آپ کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں, اپنے آپ کو ایک چھپا کے رکھتے ہیں, تو یہ بھی قید سے کم نہیں ہوتا. نہ گھر والوں سے ملاقات ہوئی, نہ معاملات کسی سے. تو یہ فزیکل کے علاوہ یہ ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے. یہ دور ایک بڑا مینٹلی بہت زیادہ ایک طرح سے ٹف دور تھا. تھرو آؤٹ یہ بڑا ٹف, مینٹلی بہت ٹف دور تھا. ہر لحاظ اس کے اندر ایک پریشر سے, اور پھر سب سے زیادہ اسٹریس یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کا کر کچھ نہیں سکتے. جی میں سمجھ سکتا ہوں اس کو. تو مختلف جگہوں پہ جتنا مجھے اس بارے میں نالج ہے کہ ٹھکانے اپنے تبدیل کرنا, اور پھر لوگوں کی نظروں سے بھی بچنا, اور فیملی سے بھی دور رہنا, رابطہ بھی نہ ہو پانا کسی سے, تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہوتی ہے. ویل آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حالات اس ملک میں ایسے کرے کہ آپ بہتری کی طرف جائیں. جی زبیر بھائی, اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں, جو عرصہ آپ ڈسپیئر ہیں, غائب ہیں, سائڈ پہ ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, ان حالات میں کیا باہر کے میڈیا سے, پی ٹی آئی کے حالات سے, ان چیزوں سے باخبر تھے آپ کو آپ کے علم میں روزانہ کی اپڈیٹ آتی رہی ہیں, یا اس سے بھی دور تھے آپ؟ جی میں ٹویٹر پہ جو ہے نا ایکٹیو رہا ہوں, ٹویٹر پہ دیکھتا رہا ہوں, فالو کرتا رہا ہوں چیزوں کو, اور سارا, اور بڑا جو ہے نا سٹیجز, اس کو میں سٹیجز میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ شروع میں ایک بیچ آف پی ٹی آئی, شروع میں ایک بہت بڑی تعداد میں بڑے پی ٹی آئی کے مین نامور لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی ایگزٹ ہوا, جہاں سے مورال ٹوٹا بہت سارے لوگوں کا. بہت سارے لوگ اب اور زیادہ کلیئرٹی آتی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی تو بالکل پتہ چل رہا ہے کہ جنہوں نے, یعنی کہ جو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ, جو اپنے آپ کو کہیں نہ کسی حوالے سے چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے, جس میں علی اوان تھا, صداقت عباسی, جس میں عثمان ڈار, اور یہ وہ لوگ تھے جو کسی طور بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے پی ٹی آئی. انفیکٹ میں شروع والے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, ناٹ دیٹ کہ شروع والے چھوڑنا چاہتے تھے, بٹ شروع والوں کا یہ تھا کہ میں تھوڑا سا ڈسپوائنٹڈ, جنہوں نے بہت بالکل شروع کے دنوں میں پارٹی کو خیر بات کہہ دیا تھا, انہوں نے پارٹی کے اندر ایک جو ہے نا ڈسپوائنٹمنٹ کا ماحول کریٹ, ایک موٹیویشن نیچے گئی, پارٹی کے ورکرز کی موٹیویشن توڑی انہوں نے. میں سمجھتا ہوں وہ شروع کے جو لوگ تھے, انہوں نے وہ اگر تھوڑا سٹے کرتے تو فرق پڑتا اس سے. زبیر بھائی, آپ ان سے ذاتی محفلوں میں کسی سے بھی بات کر لینا, چاہے وہ شروع میں چھوڑ کے گئے ہوں, چاہے وہ بعد میں چھوڑ کے گئے ہوں, ماں سوائے یہ چند جو بیسیکلی جو بالکل ہی گھٹیا لیول کے فیاض الحسن چوہان ٹائپ اور فردوس عاشق اوان, اور بالکل ہی گھٹیا سطح پہ جو پہنچے ہیں, ان کے علاوہ ادروائز زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کسی بھی وہ مجبوری کے تحت چھوڑ کے گئے ہیں, وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ذاتی محفلوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. بٹ نیچرلی میں سمجھتا ہوں جو شروع میں جن پہ اتنا وہ نہیں, جیسے عامر کیانی صاحب شروع پہلے جو ہے نا دوسرے دن ہی عامر کیانی یا تیسرے دن عامر کیانی صاحب نے اللہ حافظ کہہ دیا, جو کہ شاید بانی, جو کہ پی ٹی آئی کے بانی رکن تھے, اور خان صاحب کو ان کا بڑا افسوس بھی لگا, جو ان کو, میں سمجھتا ہوں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. زبیر بھائی, یہاں پہ میرا اپنی جو ایک تھاٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ لوگ جو بھی ہیں, جو پارٹی کی قیادت کرتے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر یا علاقوں کے اندر یا پارٹی کے اندر آپ کی قیادت ہوتی ہے,
تو جو اسپیشلی میں ان لوگوں کا کہہ رہا ہوں جو لیڈر تھے، لیڈ کر رہے تھے مختلف جلسوں میں، عوامی اجتماعات کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ ہم آزادی لے کر کے دیں گے، ان کے پیچھے پھر لوگ کھڑے ہوئے. تو کیا ایسے لوگ لیڈر کہلانے کے قابل ہیں جو پریشر میں چھوڑ کر چلے جائیں، نظریے کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ہر سب کے حالات ایک سے نہیں ہے. میں کرٹیسائز سب کو نہیں کر سکتا. میں عثمان ڈار کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا، میں علی اوان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا. جو انہوں نے سٹینڈ جتنا ٹائم لیے وہ بھی بہت ہی کمال کا سٹینڈ ہے. یعنی کہ وہ جتنا عرصہ انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا. اور میں عثمان ڈار کی والدہ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. عثمان ڈار کی والدہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایسے سٹیمپ کر دیا سارے معاملے کو، ایک ہی ایسے چند گھنٹوں میں انہوں نے جو ہے نا اڑا کے رکھ دیا اور ثابت کر دیا کہ یہ ایک جبری اور اغوا برائے بیان تھا سارا. یعنی کہ ثابت کر دیا کہ جو بھی عثمان ڈار نے بیان دیا وہ عثمان ڈار کا بیان نہیں ہے. جی، آپ پہلے سے کافی مشکل میں ہیں، تھوڑی سی مشکل آپ کی بڑھاتا ہوں میں. کچھ لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ چھوڑ کے جانے سے پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہوا ہے، اگر وہ نہ جاتے تو؟ دیکھیے، بس میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نام نہیں لیتا، لیکن میں ارلی جو لوگ شروع میں چھوڑ گئے تھے، ایک وہ بالکل پہلے ہفتے کے جو ایگزٹس تھے نا، پہلے ہفتے یا 15 دن کے جو ایگزٹس تھے، وہ بہت نقصان ہوا اس سے پارٹی کو. ایک بات میرا خیال تھا، مطلب میں سمجھتا، میں ایکسپیکٹ کرتا تھا ذرا وہ اس طرح سے، کیونکہ وہ ڈس ایگری کرتے نہیں نا جینونلی، وہ عمران خان کے نظریے سے اس کی کسی بھی بات سے ڈس ایگری کرتے نہیں. پھر اس کے بعد جو یہ فیاض الحسن چوہان جیسے جو جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹ ڈاگز ہیں، یہ جو ہے نا بالکل فردوس عاشق اوان جیسے، یہ جنہوں نے ضرورت سے زیادہ، دیکھیں جن پہ مجبوریاں تھیں انہوں نے بھی ایک اعتدال کا راستہ لیا اور اپنے جو بھی تھا مجبوری کو ظاہر کرتے ہوئے. ایون میں شیخ رشید کو بھی مارجن دیتا ہوں. شیخ صاحب نے بھی ویڈیو میں وہ انٹرویو میں بڑا خوبصورت انداز میں ایک صفحہ اٹھا کے کہا کہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا ایسے بتا دیا کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید بھی کبھی لکھی ہوئی چیز اس نے سنائی ہے کبھی ٹاک شو میں، تو وہ میں مارجن دیتا ہوں. بٹ صرف میں جنرلی بات کروں گا جن میں جو بکواسیات کر رہے ہیں نا، یعنی کہ 3 دن میں تمہارا نظریہ کیسے چینج ہو سکتا ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں، وہ جو چوہان تھا وہ گرفتاری سے پہلے تو بڑکے مارا تھا کہ میں پتہ نہیں اللہ معاف کرے جو نا بڑکے وہ مار رہا تھا آسمانی قسم کی. تو ہاں جی، ہمیں یاد ہے وہ جیل کے سامنے کاغذ پکڑا ہوا تھا، ہاتھ میں پتہ نہیں جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اور بڑے آزادی کا مجاہد. یہ حقیقت میں بڑے غلیظ آدمی ہے. یہ ہماری پارٹی میں بھی تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ بڑے غلیظ آدمی ہے. اور یہ جب ہماری پارٹی میں آیا تھا نا تو یہ قاضی حسین احمد کے بارے میں اتنی غلیظ بات کرتا تھا کہ بندہ کہتا تھا یار یا تو یہ ذہنی مریض ہے یا یہ بہت ہی گھٹیا لیول کا آدمی ہے. ایگزیکٹلی جس وقت یہ آپ کا منسٹر تھا تب بھی میں اس کے خلاف ویڈیوز بنایا کرتا تھا، جب حریم شاہ اس کے دفتر میں اس کی کرسی پہ جا کے بیٹھا کرتی تھی اور ٹانگ اس کی ٹیبل کے اوپر رکھا کرتی تھی، تب بھی میں اس کو کرٹیسائز کرتا تھا. اسی وقت ہمیں پتا تھا یہ کس کیلیبر کا آدمی ہے. یہاں پہ ہمیں ایک بڑی اگزامپل ملی ہے زبیر صاحب، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں سوچتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں احسان فراموشی کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا انسان جسے آپ مطلب کہ سڑک سے اٹھا کر ملک کی مین سٹریم ٹی وی چینلز کے اوپر بٹھا دیں، مطلب سائیکل سے اٹھا کے اسے آپ بٹھا دیں لینڈ کروزر کے اوپر، مطلب ایک عام آدمی کو ملک کا منسٹر آپ بنا دیتے ہیں، کیا آپ کا نام آپ چاہ رہے ہیں نا میں لوں؟ جی جی، میں اس کو تھوڑا سا مارجن دے رہا ہوں، آلدو اس نے بھی پریس کانفرنس میں بہت ہی گھٹیا لیول کی باتیں کی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کا نام لے رہے ہیں آپ جس کا چاہ رہے ہیں میں نام لوں، میں اس کو میری اس سے بات نہیں ہو سکی نہ. اس کے بعد دوسرا دیکھیں میں چوہان کو زیادہ کرٹیسائز کر رہا ہوں، حالانکہ اس نے بھی پہلی گفتگو چوہان لیول کی، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا نام اس لیے نہیں لیتا، میں مارجن دے رہا ہوں کیونکہ چوہان تو خیر اس نے تو بکواسیات جاری رکھی ہیں، فردوس عاشق اوان نے جاری رکھی ہیں، پھر ان کا کیلیبر پہلے سے ہی تھا. جس بندے کا آپ چاہ رہے ہیں میں نام لوں، میں اس کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ مجھے اس کی مجبوری نہیں پتا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہے. اور
ہاں میں ڈسپوائنٹڈ ہوں کہ جس طرح کی اس نے باتیں کی، بٹ میں نام لیے بغیر اگر آئی ہوپ کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور جی میں آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالنا باڈی سمجھدار ہے. جی ٹھیک ہے. بہرحال ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں نا، بحیثیت کارکن اس طرح دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ عمران خان صاحب نے گولیاں تک خود پہ برداشت کر لیں، وہ آج جیل کے اندر ہیں، ان کے گھر کو توڑا گیا، ان کی 27 سال کی محنت سے بنائی گئی پارٹی کو ان کی آنکھوں کے سامنے کس طرح سے نقصان دیے گئے، کیا غلیظ لالچن ان کے اوپر لگائے گئے. بڑا آسان طریقہ تھا اس کے لیے، آرام سے ملک سے ایگزٹ کر سکتا تھا اور 2 سال بعد کچھ مہینوں بعد ڈیل کر کے نواز شریف کی طرح آ سکتا تھا. لیکن وہ لیڈر اپنے آپ کو کہلواتا ہے تو اس نے ساری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد آپ جیسے لوگ، آج آپ کی داڑھی بالش سے بڑی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بال آپ کے کہاں جا رہے ہیں، کس اذیت کے ساتھ آپ یہ 8 مہینے گزار رہے ہیں، اور آپ جیسے اور لوگ، میں ابھی ان کا نام لوں، چاہے وہ فیصل جاوید ہو، قاسم سوری ہو، یا خواتین زرتاج گل ہوں، کوئی بھی ہوں، تو پھر جب ہم ڈاکٹر آپ حماد اظہر ہے، جی میاں بالکل، محمود رشید ہیں، تو میں احمد چودھری ہیں، صنم جاوید خان ہیں، خدیجہ شاہ ریلیز ہوئی ہیں کل، جی اور اس کا طیبہ راجہ ہیں، اور نام لیں یہ ہماری ایم این اے یہ جو ہے نا لاہور ہماری عالیہ حمزہ ہیں، اور عائشہ بھٹا ہیں، اور بے تحاشا اور کئی ابھی ہماری خواتین کے مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہے فوری طور پہ، بٹ جتنی بھی خواتین ہماری جنہوں نے جیلیں کاٹیں، اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ظلم ہوا، بہت ہی زیادہ، اور جنہوں نے نہیں بھی کاٹی انہوں نے بھی اذیت ناک وقت گزارا گھروں میں. جیسے اسی میں تناظر میں پھر ہم بحیثیت عام کارکن نہ کاٹی، میں اس میں آپ کو بتا دوں روبینہ شاہین ہے، انہوں نے بڑا مشکل وقت گزارا، جیل نہیں گئیں، لیکن اس کے علاوہ سعدیہ ایوب ہیں ہماری، اس کے علاوہ جو ہماری ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے کمل شوزب ہیں جنہوں نے ٹیم کو لیڈ کیا، فرخندہ کوکب ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے شناز خان ہیں، یہ ساری مشکل وقت گزارتے ہوئے جیل نہیں بھی گئیں تو شاید جیل جیسی زندگی گزاری. زبیر بھائی، جب آپ تنہائی کے اندر تھے، ٹھیک ہے، انڈر گراؤنڈ تھے، فیملی سے دور تھے، اور اس طرح کی زندگی جی رہے تھے جو کیمرے کی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جب آپ کو یہ حالات نظر آتے تھے کہ شہریار افریدی قید میں ہے، بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، عباد کا باپ اس کے جنازے میں ہتھکڑیوں میں آتا ہے، یہ ظلم، یہ چیزیں دیکھ کر کے کیا محسوس ہوتا تھا، اور اپنے بارے میں کیا سوچ، کیا خیال آتا تھا کہ جب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ساری چیزیں تھیں نا، یہ عمار جو کہ بعد فاروق کا بیٹا ننا عمار فوت ہوا، اور میں سمجھتا ہوں وہ اب اس کو مارجن دے کے کہہ سکتے ہیں کہ فوت ہوا وہ ایک قتل ہی تھا، یہ جو حالات کریٹ ہوئے ہیں. اور سزا کس چیز کی ہے؟ سزا احتجاج کی ہے. اور اس کے بعد شہریار افریدی کے خاندان کو اس طرح سے وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بہن کو کندھا نہیں دے سکا، یا اس طرح سے، اور جس طرح کی اس کی حالت ساری دنیا نے دیکھی، اور جو بھی جس کے ساتھ گزری، ایون جو سرنڈر بھی کر گئے کافی دیر کے بعد، یا جیسے بھی، میں ان کو بھی مارجن دیتا ہوں، جنہوں نے کچھ سٹینڈ ضرور لیا، جنہوں نے جو میں آپ کو بتایا، مجھے صرف گلہ ارلی ایگزٹر سے ہے، ٹھیک ہے، جو سٹینڈ لے کے گئے، جنہوں نے سٹینڈ لیا جس حد تک وہ لے سکتے تھے، جس کی جتنی کیپیسٹی تھی، سب کی قربانی ہے. میں علی اوان کا آپ کو بتاؤں کہ علی اوان کا بھائی، جس کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، وہ سعودیہ میں کارپوریٹ لیول کی جاب کرتا ہے، اور وہ چھٹیاں منانے آیا ہوا تھا پاکستان، اور وہ شاید 1.5 مہینے کے لیے وہ جو ہے نا وہ رہا. میرے ارد گرد میرے ملازمین اٹھائے گئے، یا بہت سارے، مطلب میں اب اپنی کیا روداد آپ کو سناؤں، ٹھیک ہے، میں نے تو ابھی تک اپنی روداد نہ کہیں لکھی نہ سنائی کسی جگہ پہ. خیر وہ اپنی جگہ، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیکٹیولی، اور یہ ایسا ہوتا ہے جب آپ فائٹ کر رہے ہو نا، جس کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہو، جب اس ملک میں جس نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ جس ملک کو کہا ہے، یا جس نے بھی اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے ملک کو خود مختاری دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ خود مختار پاکستان جو ہے نا، وہ
وہ تو پھر کسی کا اس طرح سے سرو نہیں کر سکے گا نا. تو اس کے لیے جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ہر حد تک جاتی ہیں, پھر سازشیں بھی ہوتی ہیں, پھر یہ سارے بکاؤ سیاستدان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, پھر یہ بکاؤ سارے یہ بھگوڑا اشتہاری یہ جو 4 سال بعد آ گیا ہے, یہ جو بڑا اپنی طرف سے چے گوارا بنا ہوا ہے, اور یہ جو اس کی بیٹی پھر رہی ہے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی, جس کو مطلب جس کو بیسک نالج نہیں ہے کہ سائفر ہے کیا, جب اس کے سائفر کے بارے میں کمنٹ سنتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار تیری مہربانی. وہ ایک ایڈ آتا تھا نا, وہ تیری مہربانی بی چپ کر جاؤں. تو بہرحال, اور شہباز شریف جس پہ مطلب جو نا صرف ایک وہ منی لانڈرنگ کا 22 ارب کا کیس ہے, ٹھیک ہے, مقصود چپڑاسی انہوں نے مروا دیا, انہوں نے وہ نیب کا وہ جو بندہ تھا وہ بیچارہ وہ مر گیا, یہ جو وزیر آباد والا ایس ایچ او مر گیا, ٹھیک ہے, سارے جو نا جو کوئی بھی بندہ جو کبھی بھی ان کے خلاف کسی قسم کا گواہ بن سکتا تھا وہ سارے مرتے جا رہے ہیں. مقصود چپڑاسی مر گیا. پر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود ہیں, یہ جس طرح اسلام آباد کا آئی جی ہے, اسلام آباد کا آئی جی کے خلاف کرپشن کے خوفناک کیسز ہیں. اب وہ الیکشن کمیشن بھی اسے چینج نہیں کر پا رہا, ٹھیک ہے, اب وہ قائم دائم ہے. وہ تو اس کے لیے تو یہی عید ہے نا کہ سارے غلط کام ایسے بندے سے کرائے جا سکتے ہیں جس کو پتا کہ ادروائز آئی ایم گون. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یو. اچھا, اس کے بعد زبیر بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, اب جب کہ آپ پہلی مرتبہ اس سارے عرصے میں آج میڈیا پہ آئے ہیں, کیمرے کے اوپر آئے ہیں, آگے کا کیا لائحہ عمل ہے آپ کے لیے؟ آپ الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کہاں سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, الیکشن تو ہم بھرپور کمپین کریں گے, آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا, ہم آن لائن کریں گے کمپین یا اور کچھ اسٹریٹجی بنائیں گے. یہ ساری اسٹریٹجی تو بعد میں بنائیں گے, اس پہ بھی ہم ذکر خیر کریں گے. لیکن یہ الیکشن بہت ضروری ہے. دیکھیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ ملک جو ہے نا, اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سب کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا پڑے گا اس ملک کے لیے. اور کٹھے کا مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر چور کو ساتھ بٹھا لو, ہر جس کے پاس کٹھے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو جمہوری عمل ہے نا, یہ کٹھے ہونے کا نظام ہے. اس پہ اتفاق کرنا کٹھے ہونا ہے کہ جمہوری عمل کو فری اینڈ فیئر الیکشن کو ہونے دینا. بھائی پارٹی اے جیتے, پارٹی بی جیتے, فری اینڈ فیئر انداز میں پبلک کی اوپینین کو ایکسپٹ کرنا. جہاں پبلک کی اوپینین کو آپ کارنر کریں گے وہاں پہ نفرتیں جنم لیں گی, وہاں پہ ملک میں ریڈیکلائزیشن ہوگی, وہاں پہ ملک میں تفرقہ شروع ہوگا. جب آپ فیورٹس اور نان فیورٹس, میں چاہتا ہوں اس ملک سے نفرتوں کا خاتمہ کیا جائے, ہر قسم کی نفرت کا خاتمہ کیا جائے, رائٹ اور رانگ میں آگے بحث کیا جائے. اور رائٹ اور رانگ کی بحث کہاں پہ, پلیٹ فارم کیا ہے رائٹ اور رانگ کی بحث کا؟ ایم آئی رائٹ اور یو آر رائٹ, پی ایم ایل این از رائٹ اور پی 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 از رائٹ اور پی ٹی آئی از رائٹ. کون رائٹ ٹریک پہ ہے, کون صحیح نظریہ دے رہا ہے, کون عوام کا حقیقی وہ ہے, یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن سے طے ہوگا. اور فری اینڈ فیئر الیکشن کو پروموٹ کرنا پاکستان کی سب سے بڑی مدد ہوگی اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ساروں کو انکریج کرنا چاہیے. سب سے بڑی ذمہ داری اس میں عدلیہ کی آتی ہے. عدلیہ کا رول آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, کس طرح خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی, جج صاحب اگلے دن نکل گئے, انگلینڈ چلے گئے, سزا دی گئی ان کو. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہمیشہ انصاف کی, آئین کی سربلندی کا دعویٰ کرتے رہے, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام سے پہلے آئین آیا تھا, قانون آیا تھا, اس لیے میں اسلام سے پہلے آئین کے اس میں کو اہمیت دیتا ہوں. آج آپ کو لگتا ہے ان کی پرفارمنس میں, ان کے ہوتے ہوئے جو چیزیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں ابھی, جس طرح لوگوں کو گرفتار کرنا, پریس کانفرنسز کرنا, ایک آدمی غائب ہو جاتا ہے, پولیس کی کسٹڈی سے اسے اٹھا لیا جاتا ہے, عمران ریاض کی میں بات کرتا ہوں, اس کے بعد چیف جسٹس تک اسے برآمد نہیں کروا سکتا, تو آپ کو امید ہے اس عدالت سے؟ دیکھیں, میں قاضی فائز عیسیٰ جیسے پرو پی ٹی آئی جتنے بھی لوگ ہیں, ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ ان کو پسند نہیں ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کو پرو پی ٹی آئی لوگ نہیں پسند. یہ ایک تصور ہے, یہ ایک وہ ساری جو ہے نا ماضی سے یہ بنا رہا ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب
کیونکہ جس لیول کی وہ باتیں کرتے تھے، جس لیول پہ آئین کو وہ رکھتے تھے کہ اسلام سے بھی پہلے میں آئین کی کتاب کو رکھتا ہوں، جس طرح وہ قرآن کے بھی ریفرنسز دیتے ہیں، جس طرح قرآن میں انصاف کی اہمیت کو سامنے لاتے ہیں، جس طرح وہ تکبر پہ ایک دفعہ لیکچر دیا کہ تکبر کیا ہوتا ہے، میں سمجھتا تھا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ سرپرائز کر دیں اپنے تمام ہیٹرز کو. جتنے لوگ قاضی فائز عیسیٰ سے نفرت کرتے ہیں ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت بڑا سرپرائز دیں گے، اور وہ سرپرائز ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ is a man of word, is a man of constitution, is the man of dignity, is the man of principles. میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں ابھی تک اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی. انہوں نے ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ میں الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، میں اس کو بھی دیکھتا ہوں پتھر پہ لکیر ہے کہ نہیں، اللہ کرے جتنا ڈیلے ہی صحیح، جب بھی ہو رہا ہے 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا پتھر پہ لکیر ہے نہیں ہے. پھر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے سوال یہ ہے کہ قاضی صاحب ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، کہیں سروے کرا لیں آپ، اس کا بلے کا نشان آپ چھین رہے ہیں، آپ کا الیکشن کمیشن فرعون بنا ہوا ہے. تو قاضی صاحب یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں اتنی بڑی جماعت کو الیکشن سے باہر کرنے کی سازش ہو رہی ہے؟ اس کا الیکشن ایک انسان کو باہر کرنے کی بات نہیں ہو رہی، الیکشن میں بلے کے نشان کو باہر رکھنے کی بات ہو رہی ہے. عمران خان کا خوف دیکھو کہاں تک پہنچ چکا ہے. شہباز شریف پریس کانفرنس میں بلے کے نشان پہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بلہ لے کے کھڑا ہے اور ابھی منہ پہ مارے گا ان کے سر. جیسے وہ جو نا بچپن میں کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑائی ہوتی تھی تو جس کے ہاتھ میں بلہ ہوتا تھا نا تو لگتا تھا کہ یہ اس سے بچو، باقیوں کو سنبھال لیں گے. ایسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا ہے کہ آپ کے مخالف کینڈیڈیٹ کے انتخابی نشان سے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. آپ نے الیکشن لڑنا ہے، پارٹی ہے آپ، دوسری جماعت، آپ کے کوئی بھی نشان ہو ان کا، اس میں یہ ایک حیران کن چیز ہے. علی زئی صاحب، انہوں نے پارٹی کو لوگوں کو اکھاڑ پچھاڑ کر دی، لوگوں کی چار دیواری کا تقدس نہیں رہنے دیا. عزت دار لوگوں نے نہ صرف ان لوگوں نے سیاست نہیں چھوڑی کہ جو کوئی اصول پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لوگ شریف لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ تھے، جن کو اپنی عزت بہت پیاری تھی، جن کو پتا تھا کہ ابھی ہماری عزتیں رولیں گے اس سے پہلے اللہ، مطلب جن کو اپنی عزت جو یہ سودا نہیں کر سکتے تھے، آپ نے لوگوں کو پارٹیاں چھڑوا دی. آپ نے ہمارے ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب، کہاں سے اکھاڑ پچھاڑ کر کے آپ نے ہمارے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی پارٹی چھڑوا دیا، آپ نے کے پی کے کا ابھی کا وزیر اعلیٰ، پرانا وزیر اعلیٰ، سب کو پارٹیاں چھڑوا دی. یار اب تو دلیر بنو نا، اب تو میدان میں آؤ. اب اتنے لوگوں کو پارٹی چھڑوا کے پھر بھی چاہتے ہو کہ بلہ کا نشان نہ ہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ عمران خان کا نظریہ پاکستانی عوام کے دلوں میں نا گھر کر چکا ہے. کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ بلے کا نشان دیکھ کے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ علی زئی کھڑا ہے کہ زبیر نیازی کھڑا ہے، کہ ماجد کھڑا ہے کہ ساجد کھڑا ہے، کہ عبد الکریم کھڑا ہے کہ اویس کھڑا ہے، کہ حافظ فرد کھڑا ہے کہ محمد خان مدنی کھڑا ہے. وہ یہاں پہ یہ نہیں دیکھیں گے، وہ بلے کا نشان دیکھے گا اور عمران خان کے ایک ادنا سے کارکن کو بھی اسمبلی میں پہنچائے گا. اب یہ پاکستان کا جو ووٹر ہے، ابھی ان کو یہ سارے غلط فیصلے کرتے رہے، یہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جی. اچھا جی، ان کا خیال تھا کہ جیل میں ڈالیں گے، اس نے 10 دن نہیں نکالنے جی، سارا کچھ پتہ نہیں کون ان کے ایڈوائزر ہے، 10 دن عمران خان جی نہیں نکالے گا تو سب کچھ جی جناب ایسے سیدھا ہو کے سامنے آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. یار تم ایک بندے کی ہسٹری سے واقف ہی نہیں ہو، ایک بندے کی تم تاریخ سے واقف ہی نہیں ہو کہ وہ بندہ مینٹلی کتنا سٹرونگ ہے، یا وہ اپنے ارادے کا کتنا پختہ ہے. یا تم سمجھتے تھے کہ وہ جو اتنے لیکچرز دیتا تھا، جب وہ کہتا تھا کہ ہار مان جانے والا ہارتا ہے، جب وہ کہتا تھا کہ if you don't give up you win from the جو نا ایسے you give the surprises of all time. آخری گیند تک لڑوں گا، خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا. زندگی کے لیکچر دیتا آیا ہے کہ گیونگ اپ از ناٹ این آپشن. تو تم کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ گیو اپ کر جائے گا؟ یہ تمہاری اسٹڈی کیا کہتی ہے؟ کون سے انٹلیکچوئل تمہیں ایڈوائز کر رہے ہیں؟ ہی از دا ون who is living to achieve glory. اس کو شہادت قبول ہے، وہ مقصد کے لیے آیا ہے. وزیر اعظم بننا اس کا مقصد نہیں تھا،
اگر اس کا مقصد وزیر اعظم بننا ہوتا وہ بن گیا تھا، اور اس کو ریٹین کرنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ ایبسولوٹلی ناٹ کی جگہ صرف ایبسولوٹلی یس کہہ دیتا تو سب کچھ ریٹین تھا. ناٹ سے یس کرنا تھا اور سب کچھ ریٹین تھا. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مقصد اچیو کر رہا ہے. وہ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی جنگ لڑنے لگ گیا. وہ ادھر یو این او میں کھڑے ہو کے اسلاموفوبیا کی باتیں کرتا ہے. وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، ان کی ناموس کی تحفظ کے لیے وہ دنیا میں قوانین بنانے نکل پڑتا ہے. وہ لوگوں کے، دنیا کے ویسٹرن ورلڈ کے لیڈرز کو کنونس کر دیتا ہے کہ کیوں مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. وہ بتاتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو ہر مسلمان کے دل میں درد ہوتا ہے. یہ وہ کامیاب ہوا ویسٹ کو سمجھانے میں، ان کے لیڈرز کو سمجھانے میں. آج انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے ناموس رسالت پہ. آج وہ اس طرح سے آزادی نہیں مل رہی دوسرے ملکوں کو کہ وہ اس طرح سے بے حرمتی کر سکیں اسلام کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی جرت سے بات کرنے والا لیڈر، پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کی بات کرنے والا لیڈر، پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کرنے والا لیڈر، اس ملک کو ایک نصاب دینے والا لیڈر، اس ملک کو ہیلتھ کارڈ یعنی کہ ہیلتھ انشورنس یعنی کہ حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی طرف قدم اٹھانے والا لیڈر. ایسے لیڈر کو کوئی مسئلہ، کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم نہ بنتا ہے. یہی خوف کھا گیا تھا. یہ وہ وزیر اعظم رہتا بھی تو اگلا الیکشن جیتنا تھا، ہٹا بھی رہے تو انشاءاللہ اگلا الیکشن عمران خان ہی جیتے. زبیر صاحب، یہاں پہ آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا. جہاں اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے اوپر، جو ہائپ کریٹ کی گئی ہے میڈیا کے اندر، 9 مئی ایسا سانحہ، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہو گیا، شہداء کے ساتھ یہ کس طرح کا بیانیہ بنایا گیا، اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ بغیر چالان کے آج 7 مہینوں سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو جب آپ یہ قیدی سے میں کہوں گا اکیلے اور تنہائی کے پن میں جو وقت گزار رہے تھے، کیا موٹیویشن تھی جو آپ کو قائم رکھے ہوئے عمران خان کے ساتھ؟ حالانکہ آپشن بہت آسان آپ کو روزانہ نظر آتا تھا کہ ایک بار جا کے پریس کانفرنس کر دو تو بس جان چھوٹتی ہے، سارے کیسز ختم ہوتے ہیں، آزاد پھر سکتے ہو. کس موٹیویشن نے اس کاز کے ساتھ جوڑے رکھا؟ دیکھیں، میں آئی ایم ٹرولی کنونس کہ یہ ملک حقیقی معنوں میں آزاد ہوگا تو یہ اس ملک کا فیوچر ہے. اور جب میرا لیڈر گیو اپ نہیں کر رہا تو میں اپنے آپ کو ایسے پیش نہیں کر سکتا گیو اپ کرنے کے لیے. میں اپنے لیڈر کے ساتھ انشاءاللہ جب تک میرا لیڈر جنگ لڑے گا میں بھی جنگ لڑوں گا. اور جنگ کوئی نہیں ہے، آپس میں اپنوں میں کوئی جنگ نہیں ہوتی. جنگ ہماری ہے عالمی طاقتوں سے. عالمی طاقتوں کی انٹرفیئرنس ہے اس ملک میں. وہ عالمی طاقت اس ملک میں اپنے نواز شریف جیسے پیادے چھوڑ کے بیٹھی ہیں، اور نواز شریف جیسے پیادے کو وہ سزا سے بچا کے نکال کے بھی لے جاتے ہیں اور دوبارہ پیش بھی کر دیتے ہیں. اور ایسے معاملات کو روکنے کا جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ ہے آئین پاکستان. اس ملک کو صرف آئین پاکستان بچا سکتا ہے. آئین پاکستان پہ عمل ابھی صبح سے شروع کر دیں. ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ابھی چلے جائیں. آرٹیکل 6 لگتا ہے 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا. آرٹیکل 6 لگتا ہے یہ جو بیٹھا ہوا ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ، آرٹیکل 6 لگتا ہے ان پہ جنہوں نے 90 دن سے زیادہ الیکشن کرانے میں ڈیلے کروایا. اور یہ اگلے دن فرما رہا تھا یہ پنجاب کا سی ایم کے حرام کھانے والے پہ لعنت. تو یہ واحد آدمی ہے جو میں نے دیکھا ہے جو اپنے آپ پہ خود بڑے فخر سے لعنت بھیج رہا ہے. باقی تو مجھے نہیں پتا کہ کمیشن کہاں سے کھائے ہیں اس نے، کہاں سے نہیں کھائے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس نے 3 مہینے سے زیادہ سرکاری تنخواہ لے لیا نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، یا سرکاری وسائل استعمال کرنی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بن کے، وہ حرام پہ ہی جی. 90 دن سے اگلا دن اس کا حرام کا تھا. وہ سرکاری وسائل جو استعمال کر رہا ہے وہ حرام کے استعمال کر رہا ہے. وہ اس کے حصے میں حرام تصور ہو رہا ہے، اور اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں حرام کھانے والے پہ. تو 90 دن سے اوپر الیکشن نہیں کرائے. اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، کس پہ کیا لگتا ہے، وہ سارا کچھ پیچھے بھی رکھ، وہ سارا کچھ ایک دفعہ کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو پینڈنگ بھی کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ہمیں یہاں سے صحیح ٹریک پہ آ جانا چاہیے.
ہمیں 71 سے سبق سیکھنا چاہیے, نفرتیں نہیں بڑھانی چاہیے, تفرقات نہیں کرنے چاہیے, ہمیں آزاد الیکشن اور پھر اس کے نتائج جو صحیح الیکشن ہو اس کو قبول کرنا چاہیے نا. آپ 71 میں کیوں, اگلے دن وہ رؤف کلاسرا صاحب فرما رہے تھے جی کہ وہ جی ایک دفعہ اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوا اور ملک ٹوٹ گیا تھا. وہ 71 میں ملک اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کہ صاف شفاف الیکشن ہوئے تھے, ملک اس لیے ٹوٹا تھا کہ اس صاف شفاف الیکشن کا مینڈیٹ آپ نے تسلیم نہیں کیا تھا. تسلیم نہیں کیا, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ نے آج مجیب الرحمان سے بھی زیادہ کو مقبول ہے تو وہ عمران خان ہے. ایگزیکٹلی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. زبیر صاحب کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے اب اس تحریک کے اندر, یا جو آپ نے باتیں ابھی کی, آپ آئین کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, بہتر پاکستان کی بات کرتے ہیں, کیا آپ کا ارادہ ہے؟ الیکشن لڑ رہے ہیں, کہاں سے لڑ رہے ہیں الیکشن؟ انشاءاللہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور صرف لاہور سے اپنا الیکشن نہیں لڑ رہے, پورے پاکستان کا پی ٹی آئی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. کون سے حلقے سے آپ نے کاغذات جمع کروائے؟ میں جی پی پی 173 سے میں نے کاغذات جمع کرائے. پی پی اور 173 سے میں مزانگ, اسلام پورہ, انارکلی, گوال منڈی, نسبت روڈ, بانسا والا بازار, اور راج گارڈ, رواز گارڈن, نیشنل ٹاؤن, ساندہ ارد, ساندہ کلاں, عمر روڈ, سادی روڈ, مسلم روڈ, یہ سارے علاقے آتے ہیں. اور اس میں دھوپ سڑی آتی ہے, یہ سارے علاقے انشاءاللہ. اس میں بلال پارک آتا ہے, اتحاد پارک آتا ہے, شام نگر آتا ہے, یہ سارے ایریا میرے اس میں فال کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ اس دفعہ میں صرف اپنے لیے الیکشن نہیں لڑ رہا, نہ میں پہلے کبھی اپنے لیے الیکشن لڑا ہوں. میرے الیکشن لڑنے کی وجہ عمران خان ہے کہ عمران خان کو اس ملک کا وزیر اعظم دوبارہ بنانا ہے, عمران خان کو صوبائی حکومت دوبارہ دلوانی ہے تاکہ عمران خان اس ملک کی تقدیر تبدیل کرے. اور میں اس ملک کے تمام فیصلہ کرنے والے اداروں کو اور اس ملک کی عدلیہ کو اور تمام طاقتور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے آئین پاکستان پہ عمل کرنے کا. ہمیں سب کو مل کے آئین پاکستان پہ آ جانا چاہیے, اور جتنا ہم آئین پاکستان پہ آئیں گے اتنا یہ ملک ہم بچا پائیں گے. یہ ملک اتنا پھلے گا, پھولے گا, یہ ملک اتنا ترقی کرے گا. دنیا میں جو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, دیکھیں اب آپ ابھی بلوچستان کے لوگ اپنے میں آ رہا تھا ابھی اس طرف, میں آتا ہوں اس طرف. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ الٹیمیٹلی یہ آئین بچاتا ہے. دنیا میں جیسے مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ ہے یا یونائٹڈ کنگڈم ہے, ملٹیپل اوریجنز کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, ملٹیپل اوریجنز کے لوگ, دنیا کی ہر قوم وہاں پہ رہتی ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ انصاف کا نظام قائم ہے, ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے, انصاف کا نظام قائم ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ نے بلوچ کے حوالے سے بات کی. پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان سے خواتین بچے وہاں پہ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر دسمبر کی ٹھنڈی رات میں پانی پھینکا گیا, ڈنڈے مارے گئے, فوٹیجز ہمیں نظر آ رہی ہے. رات کو ڈاکو آ کے ان کے اسپیکر اٹھا کے لے جاتے ہیں, پولیس آس پاس کھڑی ہے, ان کو روک نہیں رہی. پھر صحافی ہمیں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, غریدہ فاروقی یا اس طرح کے, جو ان سے جا کر کے جو اپنے باپ کی لاش کا حساب مانگ رہے ہیں, بھائی کی گمشدگی کا حساب مانگ رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ پہاڑوں پہ بستی ہوئی ایک تنظیم جو ہے دہشت گرد ہے, اس کی آپ مذمت کریں. اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ زبیر بھائی؟ لیکن جب کوئی, یہ تو آپ بات کریں غریدہ فاروقی کی, وہ جو مائک لے کے اس کے پاس پہنچی ہوئی تھی کہ فلانے کی آپ مذمت کریں, جب اگلے کے موقف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے نا آپ کے پاس, جب اگلے کا موقف اتنا واضح اور اتنا طاقتور ہے, کیونکہ وہ اپنے گمشدہ بھائی کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, بیٹھی ہوئی ہے, وہ اپنی گمشدہ والد کے لیے اپنا بیٹھا ہوا ہے, بیٹھی ہوئی ہے, وہ موقف آپ کیسے آپ اس کو آپ کیونکہ آپ پاس اس کا جواب نہیں ہے, لیکن اس کو نیگیٹ کرنا ہے, تو آپ اس کو نہ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا رہے ہیں. آپ ایسا کریں, فلانے کی تو کریں مذمت, تو آپ بتائیں وہ جو سن 1900 فلانے میں ایک بندہ ہوتا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فلانا جو مولوی ہے اس کا جو فلانا فتویٰ تھا, آپ اس سے اگری کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ یہ سوال نہیں ہے بھائی, یہ ڈسٹریکشنز ہیں. یہ ایشو کریٹ کیا ہے اس لیول. اب یہ ایشو کیسے کریٹ کیا کہ آپ بھی میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں, سوچیں. یعنی کہ اس ایشو کو ایسا کیا ہے کہ آپ سوال کے اب سوال یہ نہیں ہو رہا کہ وہ جو اس کا بھائی گمشدہ ہے
وہ بنیادی انسانی حقوق کی جو پامالی ہوئی ہے، جو آئین پیروں تلے روندا گیا ہے، اس ملک کی جو آزادی ہے وہ پیروں تلے جو روندی گئی ہے عام پاکستانی کی، تو یہ مجھے بتا دینا کہ وہ اب اس پہ بات نہیں، اس پہ بات سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جی غریدہ فاروقی نے اس سے سوال کیا کہ آپ فلاں تنظیم کی مذمت کرتی ہیں۔ زبیر صاحب اگلے بلوچستان سے چل کے آگے اسلام آباد سوال پوچھنے کے لیے، بجائے ان کو جواب دینے کے یہ ان سے اور سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے، بلوچستان ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس رہے ہوئے ہیں، وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، ابھی وزیر داخلہ جس نے ریزائن کیا وہ بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو چاہیے ان کو اپنے پاس بلا لیں، آپ کو چاہیے عدالت لگا لیں۔ ابھی جس کا بھائی کسی دہشت گرد تنظیم کا حصہ تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا، اس کو فوری پبلکلی جسٹیفائی کر دیں، اس کا کیس پبلک کے سامنے لے آئیں کہ اس کا بھائی تو دہشت گرد تھا، فلانے کا باپ تو دہشت گرد تھا، اس لیے فلانی جگہ پہ ہے۔ ختم کر دیں کہانی، ان کے ساتھ آپ کی اور میری ہمدردیاں بھی ختم کروا دیں پھر۔ اور جو بچے میں ابھی سن رہا تھا حامد میر کا پروگرام، تو وہ حامد میر اپنے ویلاگ میں کہہ رہا ہے کہ مجھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ نے کہا کہ آپ ہمیں لسٹ دیں ان گمشدہ افراد کی جو غائب ہیں، ہم ان کو ریلیز کروائیں گے۔ حامد میر کہتا ہے، یا شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، میں آپ کو بتا دوں، وہ کہتا ہے میں نے 50 لوگوں کی لسٹ دی ان کو، رانا ثناء اللہ آپ کا وزیر داخلہ اور عطا تارڑ، ان لوگوں کو میں نے 50 لوگوں کی لسٹ دی، اور انہوں نے ان کو نکال کے مارنا شروع کر دیا۔ یہ تو صاف الفاظ میں اس نے کہہ دیا کہ یہ تو قاتل ہیں، انہوں نے 50 لوگوں کو جو غائب تھے ان کو قتل کروا دیا انہوں نے۔ اس طرح کے حالات۔ جی اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا، اگر حامد میر کہہ رہا ہے تو یا تو حامد میر کو گرفتار کر لیں اگر غلط کہہ رہا ہے تو۔ بالکل ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور اگر صحیح کہہ رہا ہے تو فوری طور پہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کروا دیں۔ بالکل میں آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں اس بات کے اوپر، بالکل صحیح کہا ہے آپ نے۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ظلم کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم اور بے انصافی کا نظام نہیں چلے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یہ بات، آج دنیا پوری اٹھا کے دیکھ لیں، وہی ملک دنیا میں آگے ہیں جہاں انصاف کا نظام ہے، جہاں پہ ظلم اور بربریت کا نظام کی جو پرسنٹیج ہے وہ اشاریہ مطلب 0 ہے، جہاں پہ لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق قائم ہے، وہی معاشرے ترقی کر رہے ہیں۔ انہی معاشرے، آپ کا کیا خیال ہے اس فضا میں کون انویسٹمنٹ کرے گا اور کیسے اس ملک کی وہ بہتر ہوگی؟ اگر کسی کو پتا ہو کہ یہاں پہ بندے غائب ہوتے ہیں اور پھر ملتے نہیں اور پھر ڈھونڈے نہیں جا سکتے، تو کون آئے گا؟ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، یہ جو خواتین اس وقت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں، چلیں جہاں پہ کوئی لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن خواتین کے بہت سارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا ریاست کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین کے ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں، خواتین کو پائلٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، ان کے پردے کے مسائل ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ والا مسئلہ آپ جو بتا رہے ہیں تو چھوٹا مسئلہ ہے۔ اگر حکومت کو ان خواتین کا ذرا سا بھی احساس ہوتا تو بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے گھر کا ایک فرد غائب ہے۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ اس وقت کن حال میں وہ جو نا اسلام آباد آ کے بیٹھی ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی شاید اس سے بری حالت میں ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ جو احساس ہے نا، یہ جو احساس ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا ہم کئی نچلے درجے کے شہری ہیں کہ جیسے ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہے، ہماری داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم کس کو اپنی آواز سنائیں؟ یہی لوگ جب عالمی لیول پہ آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ان کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے والے قرار دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، آخر میں آپ سے پوچھوں گا، وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو، موجودہ حالات کے تناظر میں جو مجھے لگ رہا ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ دیکھیں، جتنی میری سٹڈی ہے، جتنا میں نے تاریخ کو سمجھا ہے، آج تک اس ملک میں طاقتور حلقوں نے جس کو بھی ہٹانا چاہا ہے یا جسے بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے،
اس کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو پھر سامنے والا مد مقابل اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں سکا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، بے نظیر کس کو اگر ناگوار گزری تو کچھ ہی عرصے میں وہ باہر چلی گئی، نواز شریف نے فوراً جدہ کا ویزا لگوا لیا، اس کے بعد دوبارہ اگر اس پہ نظر پڑی اسٹیبلشمنٹ کی تو کچھ ہی مہینوں میں اس نے کچھ لڑے، وہ کوشش کیا جیتنے کی، ڈاؤن کرنے کی، اس نیریٹو کو بدلنے کی، نیب کے دفتروں پہ جا کے پتھراؤ تک کیا، لیکن کچھ ہی مہینوں میں ہار مان کر وہ چلے گئے اس ملک سے۔ تو اب جو سینیریو میں نظر آ رہا ہے پچھلے غالباً 20 مہینوں سے، عمران خان وہ واحد انسان ہے پاکستان کی تاریخ کا جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ اور اب جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ ایک شخص کی ہمت کے آگے ہار چکے ہیں؟ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، میں موجودہ حالات کے تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جیسے کہ آج پی ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنسز دکھائی جا رہی ہیں تحریک انصاف کی، پھر اس کے بعد عدالتوں کی طرف سے کچھ فیصلے اس طرح کے آ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مختصراً سا بتائیے گا یہ آنے والے حالات کو۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں جیت اور ہار صرف پاکستان کی ہوگی، یا پاکستان جیتے گا یا پاکستان ہارے گا۔ یہ کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ عمران خان اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ اور جو لوگ عمران خان سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی اپنی طرف سے پاکستان کے لیے کوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ اس انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کسی نقصان کے بعد آ جائے تو دیر ہو جائے گی، یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے آ جائے تو ہم جیت جائیں گے، آپ اور میں جیت جائیں گے۔ اور میں یہ بات کہ ہار، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہار نہ ذوالفقار علی بھٹو کی ہوئی۔ دیکھیں میں آپ چلیں یوں، ذوالفقار علی بھٹو تو ایک، میں سمجھتا ہوں اس کی تو میں غلطیاں بھی گنا سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں تاریخ کا حوالہ کتنے، ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مثال کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، ان کے نواسے حضرت امام حسین۔ کربلا میں یزید کی فتح ہوئی کہ حسین کی فتح ہوئی؟ ہاں دیکھا جائے اقتدار موت تو حق ہے، موت تو 20 سال بعد آ جائے گی، نہیں تو 10 سال بعد آ جائے گی، نہیں تو 30 سال بعد آ جائے گی، آج نہ آئی تو۔ لیکن کون تاریخ کے کن پنوں میں دفن ہو گیا اور تاریخ نے کس کو سرخرو کر کے آج بھی دلوں میں زندہ رکھا؟ وہ حسین ابن علی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رہتی دنیا تک حق اور سچ کی جنگ لڑنے والوں کے لیے سب سے بڑی جو مثال ہے وہ حسین ابن علی کی مثال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مثال ہے، اور پورے آل نبی کی مثال ہے، پورے آل علی کی مثال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تاریخ میں بہت سی جو نا ہمارے صحابہ کرام سے اتنی مثالیں، حق اور سچ کے آگے آپ نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے، اور کرنی آپ نے اصولی انداز میں ہے، تاکہ آپ دیکھو کہ آپ دیکھو شہادت نے بھی حسین کو نہیں ہرا سکی، شہادت حسین کو نہیں ہرا سکی، کیونکہ حسین نے جنگ لڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ۔ ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں یہ سمجھوں وہ ہمارے لیے سبق ہے نا سیکھنے کے لیے۔ ایک گلی پہ کسی معصوم بچے کو بھی کوئی مار رہا ہے تو میرے لیے سبق وہیں سے ہی آنا ہے۔ ایگزیکٹلی ہم نے اسی لیے وہ مثال کو دیکھ کے ہمیشہ آگے چلنا ہے۔ صحیح، ہم نے اپنی بنیادوں سے مثال لیں گے، اپنی بنیادوں کو سامنے رکھیں گے تو ہم جیتیں گے۔ اور میں پھر سے ایک دفعہ التجا کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، باقی سینئر ججز سے، اور اس ملک کی ہائی کورٹ سے، کہ آپ کا دنیا ختم ہو جانی ہے۔ اللہ نے جو منصب آپ کو عطا کیا ہے نا، اللہ نے دنیا میں اپنا قلم آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور جو آپ کے پاس قلم ہے، آپ اگر اس کو کسی کمزوری کے تحت استعمال صحیح طرح نہیں کر رہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی آخرت میں، یا اپنے اس منصب کو چھوڑ دیں۔ اگر اتنی جرت نہیں ہے کہ حق سچ کے فیصلے کریں اور اپنی سیاستیں کریں، کیونکہ کسی نے کہہ دیا کہ عمران خان بھی بہتر آدمی نہیں ہے تو فلانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اصل میں فلانا کو فرشتہ نہیں ہے، یہ آخری دلیل رہ گئی ہے ان کے پاس، یہ آخری دلیل رہ گئی ہے
یہ اکیلے میں بٹھا کے نا کسی کو کان میں سمجھاتے ہیں وہ جس کے لیے تم جنگ لڑ رہے ہو وہ کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں ہے. یہ آخری دلیل رہ گئی ہے بیچاروں کے پاس. ان کو یہ نہیں پتا کہ جن کو تم بتا رہے ہو وہ بھی ان کو بھی اللہ نے عقل شعور دیا ہوا ہے. وہ اوور دا ایئرز اتنے عمران خان کو 50 سال سے دنیا دیکھ رہی ہے. بالکل اس کو سب پتا کہ وہ کیا ہے. اچھا زبیر صاحب آخری سوال آپ سے پوچھوں گا پھر آپ سے میں اجازت چاہوں گا. یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات پی ٹی آئی کے اوپر ہیں پچھلے اس دور کے اندر جس طرح لوگوں کو توڑا گیا, عام ورکر پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر کے آ رہا ہے, ظاہر ہے ایک ون سائیڈڈ میچ ہونے جا رہا ہے. پورے پاکستان کی عوام مور دین 80% اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے, لیکن پھر بھی الیکشن کے ایکسپینس ہوتے ہیں. آپ جو جس چیز کو گزار رہے ہیں پچھلے 8 مہینوں سے آپ نے جو گزاری ہے, ان حالات کے بعد جب آپ الیکشنز کے اندر جائیں گے بہت سارے کانسیکوینسز بھی آپ کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو فائنینشلی آپ کا کیا اس کے اندر ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی کیمپین کرنی چاہیے جو کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرے اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے, کہ جو بالکل کرنی چاہیے. آپ کو کینڈیڈیٹس مارک کرنے چاہیے اور آپ کو ان کو ہیلپ کرنی چاہیے. آپ کو ان کو فائنینشیل وہاں پہ فنڈ ریزنگ پی ٹی آئی کے جس طرح لوگ کرتے ہیں آپ اپنی کیپیسٹی میں انڈیویجول طور پہ کر سکتے ہیں. جتنے بھی اس وقت یہ الیکشنز ہیں اس میں فنڈ ریزنگ سے ہی الیکشن ہوتا ہے. اور جو نا ہمیشہ سے میں نے تو جب بھی الیکشن لڑا تو ہمارے دوستوں نے ساتھیوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور تبھی یہ ممکن ہو سکا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو جو ہے نا جو یہ جو صورتحال ہے اور یہ واقعی بہت مشکل دور گزرا ہے, انتہا کا مشکل دور گزرا ہے. میں صرف اب زیادہ بات اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایسا لگے گا کو اپنی رودات سنانے بیٹھ گیا کہ میں سمجھ گیا تھا آپ کی بات سے. بس میں اتنا اینڈ میں کہتا ہوں آپ کو کہ کون سا ایک نظریہ جس نے مجھے قائم رکھا اس دور میں, اس ظلمت کے دور میں, اس مشکل دور میں. وہ ایک شعر ہے, آزاد منش انسانوں کے دنیا میں ٹھکانے 2 ہی تو ہیں, یا تختہ سولی پھانسی کا یا تخت مقام آزادی کا. اس ایک نظریے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور سچ بتاؤں تو میں اللہ سے جیسے ہر وقت میں موت کے لیے بھی تیار ہوں. میں اس کو حقیقی معنوں میں پاکستان کی فلاح کی جنگ سمجھتا ہوں, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ سمجھتا ہوں. یہ وہ ایک منصور علی خان کہتا نا لونڈا لپاڑا, بیچارہ خود لونڈا لپاڑا ہو گیا کہہ کے, کیونکہ وہ بیچارے کو جب ریٹنگ نیچے گئی تو اس نے ہلکا ہلکا نون لیگ کو بھی دھونا شروع کر دیا. پھر مریم کا انٹرویو بھی اس نے خود ہی لیک کرایا تاکہ وہ جو ویورشپ ہے نا پرو پی ٹی آئی کی وہ بیچارے کو مل سکے. تو اس چلاکی میں کامیاب تو تھوڑا بہت وہ ہو گیا ہے, لیکن وہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی لونڈا لپاڑا پھر رہا ہے. تو وہ جو نا بیسیکلی کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظریہ کیا چیز ہے. اور نظریہ زندہ رہتا ہے, نظریہ کسی شخصیت میں زندہ ہوتا ہے. نظریہ کتاب میں پڑھے کبھی زندہ نہیں رہتا. جب اس نظریے کو کوئی شخصیت اپنے زندگی میں عملی جامہ پہناتا ہے نا تو نظریہ زندہ ہوتا ہے اور نظریے میں جان آتی ہے. اور جس کا تم مقابلہ نہیں کر پا رہے نا وہ ایک طاقت آپ کے سامنے آتی ہے. وہ جو آزاد لوگ ہیں اپنے فون میں اپنی مرضی سے عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں وہ نکل کے سامنے آتا ہے. تو جب تک یہ نہیں سمجھ آئے گی نا تب تک تم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زبیر صاحب میں اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر یہ کیمپین کروں گا اسپیشلی آپ کے لیے اور کچھ اور کینڈیڈیٹس جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ان کے لیے بھی, کیونکہ میں نے کورونا لاک ڈاؤن میں ایک کیمپین کی تھی اور الحمدللہ مجھ پہ لوگوں نے بھروسہ کیا. اور پھر وہ راشن کی کیمپین تھی اور کچھ تعمیراتی کام مسجد کے حوالے سے یا پانی کے حوالے سے کچھ بیکورڈ ولیجز کے اندر میں نے کیے. تو میرا ایک ایکسپیرینس تھا. انشاءاللہ میں اپنے اس سوشل میڈیا کو پھر سے استعمال کروں گا اس حوالے سے کہ میں ان کینڈیڈیٹس کو ضرور سپورٹ کروں جو اس وقت مشکل حالات کے اندر سے گزر رہے ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ میں ایک پلان کر کے چیزوں کا آغاز کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے. جو تکلیفیں آپ نے گزاری ہیں اللہ تعالیٰ آنے والے دن آپ کے لیے آسان کرے. بہت شکریہ علیزی ولاگز پہ آنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جزاک اللہ خیر.